حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی تاکہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خوراک ہو جائے۔ یعنی جو صدقہ فطر مقرر کیا گیا ہے، فطرانہ مقرر کیا گیا ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر بندے نے روزے کی حالت میں کوئی بیہودہ کلام کیا ہے، کوئی فحش کلامی کی ہے، تو اس بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے، روزہ پاک ہو جائے ان چیزوں سے۔ اور دوسری وجہ صدقہ فطر کو مقرر کرنے کی یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے، جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ اور صدقہ فطر صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے۔ اگر اولاد ہے اور نابالغ ہے تو صاحب نصاب کے اوپر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی مقدار صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے؟ تو ناظرین کرام، اس میں 4 چیزیں ہیں: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ ان 4 چیزوں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اگر گندم یا اس کے آٹے کا حساب کیا جائے تو اس کی مقدار ہے نصف سا، اور آج کے دور کے حساب سے 80 گرام کم 2 کلو نصف سا بنتا ہے۔ لیکن اس میں بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں کی قیمتیں ادا کر دی جائیں۔ جو، کھجور اور کشمش کے حساب سے اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مقدار ہے 1 سا، اور آج کے دور کے حساب سے 160 گرام کم 4 کلو کا 1 سا بنتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان کی جو قیمتیں ہیں وہ ادا کر دی جائیں۔ تو اگر آپ گندم کے حساب سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ تقریباً ہیں 170 روپے آپ صدقہ فطر ادا کریں، اور اگر جو کے حساب سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے 560 روپے، اور اگر کھجور کے حساب سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے 1600 روپے، اور اگر آپ کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے 2800 روپے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو مراتب رکھے گئے ہیں، یعنی کم اور زیادہ کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ صاحب نصاب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس استطاعت کم ہوتی ہے، اور کچھ صاحب نصاب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس استطاعت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ لیکن اگر وہ کم قیمت والا صدقہ فطر ادا کریں گے تو پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ استطاعت دی ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور کے حساب سے ادا کرے، اگر اور زیادہ استطاعت دی ہوئی ہے تو وہ کشمش کے حساب سے ادا کرے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ جو کھجور کی قیمت آپ کو بتائی گئی ہے، یعنی کھجور کے حساب سے صدقہ فطر 1600 روپیہ بتایا گیا ہے، یہ کھجور کی جو ادنا کوالٹی کی کھجور ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ استطاعت ہے تو آپ اجوا کھجور کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، یعنی 4 کلو اجوا کھجور کی قیمت جو ہے وہ آپ صدقہ فطر ایک بندے کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رہے کہ جو صدقہ فطر ادا کرنا ہے اس میں افضل وقت یہ ہے کہ عید کے دن صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک کا جو وقت ہے اس دوران صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ لیکن اگر اس وقت ٹائم نہیں ملا تو آپ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور پہلے اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن افضل وقت یہ ہے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک جو وقت ہے اس دوران ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔